وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے زمین آسمان کے شہنشاہ، ہم تو تیرے بڑے حقیر فقیر بندے ہیں، پر تیرے سامنے ہی ہے تیرے بندے بندیوں نے روزے کے ساتھ کس گرمی میں، کس شدت میں، کس بھوک میں، کس پیاس میں تیرے نام پہ جمع ہونے کا حق ادا کیا، تیرے اور تیرے حبیب کی بات کو سننے کا شوق کا اظہار کیا۔ اے مالک، اور تو ہماری چولی میں کچھ ہے نہیں، ہمارے یہ ٹوٹا پھوٹا عمل قبول فرما لے، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم یہ تھوڑی سی گرمی نہیں برداشت کر رہے، ہم سے جہنم کی آگ کہاں سے برداشت ہو۔ اے میرے مالک، دنیا کی ہتھ کڑیاں لگ جائیں تو زندگی تاریک ہو جاتی ہے، آخرت میں تیرے فرشتوں نے ہتھ کڑیاں لگا دی تو کیا حال بنے گا۔ اے میرے مالک، یہاں جب مجرموں کو الگ کیا جاتا ہے تو ان کے پاؤں کانپتے ہیں، میدان محشر میں تیرے نبی نے خبر دی ہے، تیرے قرآن نے سنایا ہے کہ تو میدان حشر میں فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، پوری زندگی گناہوں سے داغدار ہے، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ ایک تیری رحمت کی آس ہے، ایک تیرے نبی کی شفاعت کی آس ہے کہ تیرے نبی نے ایک دفعہ فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، تو صحابہ نے عرض کی تھی ہم آپ کے بھائی ہیں۔ اللہ، یا اللہ، تجھے تیرے نبی کے اس بول کا واسطہ، آپ نے فرمایا تھا نہیں تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے۔ یا اللہ، یہ سارا مجمع ہم نے تیرے نبی کو نہیں دیکھا، تیرے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، لیکن تیرا کلمہ پڑھا ہے، تجھے وحدہ لا شریک، تیرے حبیب، تیرا رسول آخری من۔ یا اللہ، تمام طبقات آج نافرمان ہیں، پر اتنے نہیں کہ آسمان کی چھت تک ہمارے گناہ چلے جائیں۔ تو نے تو اپنی رحمت کو بتایا ہے، اتنے لے کر آؤ کہ آسمان کی چھت کو لگے ہوں، پر ایک دفعہ کہو تو میں سارے معاف کروں گا۔ یہ پسینہ پسینہ مجمع، اگر آنسو نہیں نکلے تو پسینہ تو نکلے یا نہیں۔ اللہ، اسی پسینے کو قبول فرما کر ہمارے درگزر کر دے۔ یا اللہ، ہم تیرا عذاب کہاں سہ سکیں گے، ہم تیری آگ کہاں سہ سکیں گے، ہم قبر کے جھٹکے کہاں سہ سکیں گے۔ یا اللہ، اور سب سے بڑی شرمندگی تو تیرے نبی کا سامنا ہے، ہم ان کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکیں گے۔ اے میرے رب، تیرے آگے تو کھڑے ہو جائیں گے، تو تو اثر سے پاک ہے نا، تو بے نیاز ہے نا، تیرا تو قوم ستاری ہے نا۔ یا اللہ، لیکن تیرے حبیب جن کا سینہ چھلنی ہوا ہماری خاطر، جنہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا، ہمارے لیے ہاتھ اٹھاتے، جو میدان محشر میں اپنی اولاد کو یاد نہیں کر رہے، امت امت پکار رہے ہیں۔ اللہ، ہمیں اس گندے منہ کے ساتھ کیسے سامنا کر، اوئے مارے گئے میرے رب، دی زندگی کے ساتھ کیسے ان کا سامنا کریں گے۔ یہ میرے مالک، ہمیں پاک صاف کر کے ان کے سامنے کھڑا کرنا۔ ہم نے اس زندگی میں بھی ان کی روح کو دکھ پہنچا رہے ہیں، اس دن بھی ہم ان کے لیے دکھ نہ بنے، راحت بنے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ ہمارے دیش کو پاکستان بنا دیں، ہمارے دیش کو پاک سرزمین بنا دیں، اسے زنا کے اڈوں سے پاک کر دے، اسے ظلم کے اڈوں سے پاک کر دے، اسے سود کے اڈوں سے پاک کر دے، اسے قتل و غارت کے اڈوں سے پاک کر دے، اسے امن کا گہوارہ۔ اے اللہ، تو آ جا، ہم تجھے بلاتے ہیں، تو آ، تیرے آنے سے کام بنے گا۔ ہم عاجز، ہمارے حکمران عاجز، جو ہم تو ہیں ہی عاجز نا۔ یا اللہ، انسان تو عاجزی کا نام ہے، تو قادر ہے، قدرت تیری ہے، قادر تیرا نام ہے۔ اے میرے اللہ، تو قادر ہے نا، تجھے اس بڑھیا کا واسطہ دیتا ہوں جو تیرے نبی نے ہمیں حدیث سنائی ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے بادشاہ نے بڑھیا کا جھونپڑا گرا دیا تھا، وہ بڑھیا موجود نہیں تھی، یا واپس آئی، اس نے پوچھا میرا گھر کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا اس بادشاہ نے گرایا ہے۔ اس نے ملبے کے ڈھیر پہ فریاد کی تھی، میرے رب، میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا۔ ہم بے بس ہوئے ہیں، تو بے بس نہیں ہوا، ہم لاچار ہیں، تو چارہ گر ہے، ہم عاجز ہیں، تو قادر ہے۔ یا اللہ، ہمارے کتنے جوان شہید ہو گئے، پولیس کے، فوج کے، کتنی بیٹیاں میرے مولا رل گئی۔ آجا یا اللہ، تو کرتے، تیرا عرش پہلے آسمان پر آیا ہوا ہے، تو کہہ رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو۔ ہم مانگ رہے ہیں اپنے دیش کا امن، دیش کی محبت،
دے اس کی برکتیں. یہاں جتنے ایسے شر پسند عناصر ہیں اگر اہل ایمان ہیں تو ان کو ہدایت دے. اگر ایمان نصیب میں نہیں ہے تو عبرت کا نشان بنا دے. تو نے فرعون کو بھی تو پکڑا تھا نا یا اللہ, تو نے قارون کو بھی تو پکڑا تھا نا یا اللہ, تو نے شداد کو بھی تو پکڑا تھا نا یا اللہ. تو ہمارے قارونوں کو پکڑ لے, ہمارے فرعونوں کو پکڑ لے, ہمارے شدادوں کو پکڑ لے. ہمارے مذاق اڑائے جا رہے ہیں, کدھر ہے تمہارا اللہ, بلاؤ اسے. ہم تجھے اس گرمی میں بلانے ہی آئے ہیں یا اللہ. یہ سارے وکلا, یہ سارے گرمی میں کھڑے ہوئے یا اللہ, تجھے کتنا پیار آیا ہوگا ان پر جو 1.5 گھنٹے سے کھڑے ہو کر تیری بات سن رہے ہیں یا اللہ. تو اب مہربانی کر دے, ان سب کو نہال کر دے, ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر لے. یہ کیمرے والے ہوں, یہ فوٹو بنانے والے ہوں, یہ مستورات ہیں, یہ مرد ہیں, یہ باہر, یہ اندر, جتنے بھی ہیں یا اللہ, ہم نے فقیر بن کے ہاتھ اٹھائے یا اللہ. کسی سے مانگیں تو ذلیل ہو جاتے ہیں, تجھ سے مانگیں تو عزت والے بن جاتے ہیں. لوگوں سے چھپ کے مانگنا پڑتا ہے, تیرے سامنے کھل کے مانگے تو فخر ہوتا ہے کہ ہم اپنے مولا سے مانگ رہے ہیں, اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. یہ سارے وکیل, یہ سب یا اللہ تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے فقیر بن کے مانگ رہے ہیں. ان کے سب کے گھروں میں برکتیں اتار دے, رحمتیں اتار دے. ان کے ہائی کورٹ میں عدل کو زندہ فرما دے, ظلم کو باہر دھکیل دے. ہماری چھوٹی عدالتیں, بڑی عدالتیں, سب میں انصاف کو زندہ کر دے, ظلم کو مٹا دے, ظالم کو مٹا دے. مظلوم کا تو یا اللہ ساتھی بن جا, ساتھی بن جا, مددگار بن جا. اور یا اللہ جو ان سارے مجمع میں بیمار ہیں صحت عطا فرما, جو مقروض ہیں قرض ادا کروا, جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے مقدر فرما, جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے, جو روٹھ گئے ان کو منا دے, جو بچھڑ گئے ان کو ملا دے. یا اللہ جو ایمان پہ تیرے پاس آ گئے ان کے درجے بلند فرما دے. اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو یا اللہ وہ واپسی ہو کہ تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہو, ہم تجھے دیکھ کے خوش ہو رہے ہو. ہمیں دکھوں والی موت سے بچانا, ہمیں موذی بیماریوں والی موت سے بچانا. ہمیں ایسے واپس بلانا جیسے مسافر گھر واپس آتا ہے, ہمیں ایسے واپس نہ بلانا جیسے مجرم ہتھکڑیاں لگ کے آتا ہے. ان سارے دوستوں کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما, ان سب خواتین و حضرات کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما جنہوں نے تیرے نام کے, تیرے حبیب کے نام کے لیے اس محفل کو قائم کیا. ان سب کو اس کی دنیا اور آخرت میں جزا عطا فرما. انہیں ان کی نسلوں کو آباد, شاداب, خوشحال, نہال فرما.